او مڑا، ہم کو رنگ برنگا چوڑیاں بہت پسند ہے۔ وہ جو اپنی امی کے لیے گاؤں میں لگنے والی سالانہ میلے سے شال لینے آیا تھا، صنف نازک کے مردانہ ٹچ کے ساتھ بولی جانے والی گلابی اردو سن تو اس نے اپنا کہا بمشکل ضبط کیا۔ او مڑا، ہم کو ان کا کھنک بہت پاتا ہے، دیکھو تو کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمارے ہاتھوں پہ۔ اس لڑکی نے اپنے سفید ملائی جیسے کلائیوں میں پہنی چوڑیاں چھنکا کے دکھائیں جو پیچھے کھڑے شخص کے دل کے تار ہلا گئی تھیں۔ اس شخص کے دل میں اس مسٹر پٹھانی کو دیکھنے کی چاہ جاگی، جس پر اس نے لبیک کہتے ہوئے فوراً مڑ کر کہا۔ جہاں ایک لڑکی گہرے رنگ کے پٹھانی فراق پہنے سر پر دوپٹہ پیچھے کی طرف گرائے دو نو رنگ برنگی چوڑیوں سے بھرے ہاتھ چہرے کے سامنے کی ہلا رہی تھی، جس سے اس کا من موہنا چہرہ چھپ گیا تھا اور اس شخص کے دل کو اس دلربا کا چہرہ دیکھنے کی بے چینی ہوئی تھی۔ تبھی اس دلربا نے اپنے حسین چہرے سے ہاتھ ہٹانے شروع کیے۔ سب سے پہلے اس کی چاندنی چمک لی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئیں، جسے دیکھ کر اس شخص کے دل نے ان آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنے کی خواہش شدت سے پکڑی۔ اس کے بعد ہاتھ اور نیچے گئے اس کی ناک میں پہنی ہوئی ہیرے کی نت نے اس کی توجہ کھینچی۔ دل اس نت کو چھونے کے لیے مچل گیا اور پھر ہاتھ مکمل ہٹے تو اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے نازک لبوں نے اس کے دل میں کوہرام مچا دیا۔ اگر اسے دنیا کا حسین شاہکار کہا جائے تو تم نہ ہوگا۔ اس شخص کا دل تو اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی گرویدہ ہو گیا تھا، کہ اب پورا چہرہ دیکھنے سے اس میں اب اپنا کچھ رہا ہی کہاں تھا، سب اس پر ہی پیکر کا ہو چکا تھا۔ زماڑا، تم ہم کو کیوں گھور رہا ہے؟ تمہارے گھر ماں بہن نہیں ہے؟ اس لڑکی کی جب اس پر نظر پڑی تو فوراً آگے ہوتے ہوئے گھورتے ہوئے پوچھا۔ 2 منٹ کے لیے تو وہ بھی گڑبڑا گیا۔ ہے نا، ماں بہن تو ہے مگر بیگم نہیں ہے، اس نے شوخ لہجے میں کہا، جو اس پری پیکر کے اوپر سے گزر گیا۔ خانہ خراب کا بچہ، سیدھا سیدھا بات کرو، ہم کو الٹا بات سننے کا عادت نہیں، ہم پٹھان ہیں پٹھان۔ اس لڑکی نے فخر سے اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ اس کی صدا پر تو وہ شخص گرنے والا ہو گیا۔ پہلی محبت کا سنا تو تھا مگر وہ بھی اس کا شکار ہوگا یہ اسے آج پتہ چلا تھا۔ تو پھر ہم کو ان ٹچ بٹنوں سے گھور رہا ہے، ہم بتا رہا ہے ہم ان کو نکال کے بنٹے کھیلے گا۔ وہ آگے ہو کر اس پر جھپٹی تو اس کی ہم جولیوں نے فوراً اس کو بازوؤں سے تھاما اور وہ ایک دم پیچھے ہوا کہ کہیں وہ واقعی اس کی آنکھیں نہ نکال دے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس پری پیکر کو دیکھنے سے محروم نہ رہ جائے۔ ابھی تو اس نے محبت کا ذائقہ چکھا تھا اور اس سے ذرا سی دوری بھی دل آمادہ نہیں تھا کہ وہ پل میں وہاں سے غائب ہوا تھا اور وہ لڑکی ہاتھ ملتے رہ گئے۔ وہ بس ایک ملاقات میں اس کا نام ہی جان پایا تھا، وفا خان۔ اس نے زیر لب نام دہرایا اور دہراتا گیا، اس کے محبوب کا نام اسے کیوں نہ بھاتا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ والے گاؤں کے باغ میں آئی تھی۔ یہ باغ اتنا حسین تھا کہ وہ چاروں لڑکیاں اکیلے اپنے گاؤں کی سرحد پار کر کے اس بڑے سے عالیشان باغیچے میں آئی تھیں۔ وجہ اس کی خوبصورتی تھی۔ یہ باغ 3 ایکڑ زمین پر پھیلا تھا، جہاں ہر قسم کے پھل تھے جو بیرونی ملک سے منگوائے گئے تھے، اور ہر قسم کے رنگ برنگے خوبصورت پھول اس باغ کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا رہے تھے۔ اس باغ میں برگد کے موٹے درخت سے سفید پھولوں کا بڑا جھولا لٹک رہا تھا، جس پر اس وقت وہ پری وش بیٹھی کھلکھلا رہی تھی اور اس کی دوستیں اسے جھولا جھلا رہی تھیں۔ وہ چاروں اس وقت نقاب میں تھیں، جن کی بس آنکھیں ہی نظر آ رہی تھیں۔ اوہو، آج تو پریاں باغ میں اتر آئی ہیں۔ 2 لوفر لڑکے ان کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولے تو وہ فوراً جھولے سے نیچے اتر آئے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، کیسا بغیرت مرد ہے تم! اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ یہاں کا مرد ایسا ذلیل ہے تو ہم کبھی یہاں نہ آتا۔ آئے ہائے، کیا انداز ہے یار، یہ تو مجھے تیکھی مرچ لگ رہی ہے۔ دوسرے لڑکے نے پہلے لڑکے کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے کہا۔ مزہ تو چکھ کے ہی آئے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا آگے بڑھتا، کسی کی دھاڑ نے اس کے قدم ہی روک دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سب نے پلٹ کر دیکھا تو ایک نوجوان سفید شلوار میں کندھوں پر ملدانہ شال لیے ہلکی ہلکی مونچھوں میں بالکل وڈیرا لگ رہا تھا۔ اس نوجوان کو دیکھ کر دونوں لڑکے ادب سے کھڑے ہو گئے۔ اس نوجوان نے نیلی آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ان نیلی آنکھوں میں دیکھ کر اس نوجوان کو لگا کہ وہ ان میں ڈوب جائے گا، اس لیے فوراً سے پیشتر نظریں ہٹائیں۔ کیا بات ہے محترمہ، آپ ہمارے باغ میں کیا کر رہی ہیں؟ اس نوجوان نے تمیز سے دریافت کیا۔ ہم تو یہاں اس خوبصورت باغ کی خوبصورتی کو دیکھتا ہوا اندر آ گیا تھا، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ اس گاؤں کا لوگ نہایت چھچھورا ہے۔ اس لڑکی نے تنفر سے کہا۔ ہمارے ساتھ چلو گی؟ اس کی بات پر اس نوجوان نے دونوں لڑکوں کو کڑی نگاہوں سے دیکھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا ہمارے گاؤں کے اصول نہیں پتا تم دونوں کو؟ کرمو لے جاؤ ان دونوں کو اور سخت سے سخت سزا دو تاکہ یہ کسی بھی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کے نہ دیکھ سکے، اس نے دھاڑ کر کہا، جس پر کلمو بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور ان دونوں کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا، جبکہ وہ دونوں معافیاں مانگتے رہے مگر اس نوجوان کی نظر میں رحم نظر نہ آیا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑا اس لڑکی سے مخاطب ہونے لگا تو وہاں خالی جگہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی مگر کوئی نظر نہ آیا اور وہ اس سنہری موقع کے ہاتھ سے نکل جانے پر بے چو تاب کھا کر رہ گیا۔ وہ نیلی دلربا آنکھیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھیں۔
ارے او لالی کی جان، کیسا ہے تم؟ وفا جو حویلی میں غصے سے بھری داخل ہوئی تھی، اپنے جڑواں بھائی زریاب کو دیکھتے ہی اس کا غصہ اڑن چھو ہو گیا اور وہ اس کے گلے جا لگی۔ زریاب نے وفا کے پیار سے گلے لگنے پر دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں مائل کیا اور اسے سینے سے لگایا۔ کل کائنات تھی وہ اس کی، ایک لاڈلی بہن جس کا ہر نخرہ وہ سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے وکیل صاحبہ، مگر یہ آپ اپنی گلابی اردو کب درست کریں گی؟ زریاب نے اس کی اردو کی ٹانگیں توڑنے پر مذاق اڑایا، جس پر وہ منہ چلا کر اسے دیکھنے لگی۔ لالے کی جان، یہ مت بھولو کہ تم صرف ہم سے 5 منٹ بڑا ہے، وفا نے اس کی آنکھیں دکھاتے کہا، جس پر زریاب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ سے ضبط کی۔ ہم تو بس بہانہ ہے، خوشی تو کسی اور چیز کا ہے تمہیں، وفا نے آنکھیں نچاتے ہوئے کہا تو زریاب نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ تم بھابھی سے بات کرنا چاہتا ہے، اسی لیے ہمارے ارد گرد مل ڈال رہا ہے؟ وفا نے آنکھیں میچ کر شرارت سے کہا تو وہ اس کے پیچھے لپکا، جبکہ وہ کھلکھلاتے ہوئی اوپر بھاگ گئی۔ نیچے آؤ، پھر بتاتا ہوں تمہیں، زریاب نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہم بھابھی کو شادی سے پہلے ہی تمہارے خلاف کر دے گا، پھر ہم دیکھتا ہے تم کیا کرتا ہے، وفا نے پھر سر نکال کر جھانکتے ہوئے کہا، لیکن اب کی بار زریاب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ وہ گدھے کے سر سے سینگوں کی طرح غائب ہوئی تھی۔ پیچھے زریاب اپنی بہن کی مردانہ ٹچ والی اردو پر مسکرا کر رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے آنے والی بیوی سے اس کی بہن ابھی سے بہت پیار کرنے لگی ہے۔ خان حویلی میں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ملازم یہاں سے وہاں انتظام کی بھاگ دوڑ میں سنبھال رہے تھے۔ خان حویلی کے 3 پورشن تھے، جس میں 3 بھائی ابراہیم صاحب اور ان کی بیوی نائمہ، ان سے چھوٹے ثاقب صاحب اپنی بیوی شہناز اور سب سے چھوٹے ناصر صاحب اپنی بیوی عصمت کے ساتھ رہتے تھے۔ ابراہیم صاحب کا ایک بیٹا اسفنجار تھا اور اس سے 2 سال چھوٹی بیٹی نور تھی۔ ثاقب صاحب کا ایک بیٹا مومن اور چھوٹی بیٹی سحر تھی، جو گھر بھر کی لاڈلی تھی۔ اسفنجار اور مومن ہم عمر تھے، کیونکہ ثاقب اور ابراہیم صاحب کی شادی اکٹھی ہی ہوئی تھی۔ مومن اور سحر کی ایک سوتیلی بہن اجالا بھی تھی، جو اپنی ماں کی وفات کے بعد ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ ناصر صاحب کا ایک بیٹا عمر اور 2 بیٹیاں نازیہ اور شازیہ تھیں۔ عمر اپنے بہنوں کی نسبت ہنس مکھ تھا، جبکہ وہ دونوں ہمیشہ نکچڑی رہتی تھیں۔ کل خان حویلی کی لاڈلی بیٹی سحر کی مہندی تھی، جبکہ اس کا بھائی مومن حویلی کے لاؤنج میں اپنا سامان باندھے کھڑا تھا۔ بیٹا، تم کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری بہن کی شادی ہے، کیا جانا ضروری ہے؟ شہناز بیگم نے اپنے خوبصورت بیٹی کی آنکھوں ہی آنکھوں میں نظر اتارتے ہوئے پوچھا۔ جی اماں جان، اگر میرا امتحان نہ ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ میرا اور اسفنجار کا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا آنے والا مستقبل انہی امتحانوں پر منحصر ہے۔ اور پھر مومن اپنی بہن کے سر پر پیار دیے ان سب کو الوداع کر کے اسفنجار کے ساتھ کینیڈا جا چکا تھا۔ اسفنجار اور مومن پیپر دے کر باہر آئے تو مومن کے فون پر رنگ ٹون بجے۔ 15-20 تصویریں اکٹھی ہی مومن کے فون پر آئی تھیں، جو یقیناً سحر کی مہندی کی ہی تھیں۔ ان تصویروں میں زریاب کی بھی تصویریں تھیں۔ مومن پہلے بھی زریاب سے 1-2 دفعہ مل چکا تھا اور اسے وہ بہت پسند آیا تھا، تبھی جا کر یہ رشتہ منظور ہوا تھا۔ مومن تصویریں آگے کر رہا تھا جب اسفنجار کے کہنے پر وہ ایک تصویر پر رکھا۔ 1 منٹ رکو مومن، مجھے یہ تصویر دیکھنی ہے۔ مومن نے آرام سے موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا، جس میں سحر کے ساتھ اور بھی کئی لڑکیاں موجود تھیں، جن میں سے ایک لڑکی کا دوپٹہ اس کی آنکھیں ڈھانپ رہا تھا، مگر اس کے ہونٹ اور ناک میں لگی ہیرے کی نت نظر آئی تھی، جن پر اسفنجار ٹھٹکا۔ وہی ہونٹ، وہی تیکھی ناک اور اس میں چمکتی وہی نت، یہ محض شک نہیں بلکہ یقیناً وہی تھی۔ مگر وہ سمجھ نہ سکا کہ اس حسینہ کا یہاں کیا کام، اور ناسمجھی کے انداز میں مومن کو اس کا فون واپس تھما دیا، مگر وہ تصویر اپنے فون پر سینڈ کرنا نہ بھولا تھا۔ اسے اب بھی یاد تھا کہ آنے سے پہلے وہ اس کے گھر رشتہ بھجوا آیا تھا۔ اب اس کا جواب مثبت آتا یا نہیں، یہ تو انہی پر منحصر تھا۔ شادی کی رات جب زریاب اندر آیا تو سحر کو اپنا انتظار کرتا پایا۔ اس کے حنائی ہاتھ زریاب کا دل دھڑکا گئے تھے، جبکہ زریاب کی آمد سے سحر کے دل کی رفتار تیز ہو چکی تھی۔ زریاب نے بیڈ پر بیٹھنے کے ساتھ سلام کیا، جس کا جواب سحر نے نازک سی آواز میں دیا، جو بمشکل ہی زریاب سن پایا تھا۔ جب زریاب نے سحر کا گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا، جبکہ سحر کی گھنی پلکیں شرم سے کپ کپانے لگی۔ زریاب نے آگے بڑھ کر اس کا ٹھنڈا پڑتا حنائی ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے چوم لیا۔ ریلیکس سحر، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری ہم سفر ہے، مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ سحر اس کی بات پر ریلیکس ہو کر بیٹھی اور سر ہلا دیا۔ آپ کے یہاں جواب دینے کا رواج نہیں، جو بار بار سر ہلا رہی ہیں؟ زریاب نے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی، جس پر زریاب کہا لگاتا ہنس دیا۔ آپ نے تو ابھی سے بیویوں والے کام شروع کر دیے۔ زریاب نے اس کے گھورنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ خجل ہوتی سر جھکا گئی۔ سحر، آپ میری شریک حیات ہے، میری روح میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر والوں سے ویسے ہی محبت کریں جیسی میں کرتا ہوں، اور خاص کر وفا، کوشش کیجیے گا اس سے آپ کی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اسے بہت پیار کیجیے گا، کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت چاہتی ہیں، وہ دل ہے میرا۔
میں جانتا ہوں کہ ہم جڑواں ہیں، مگر پھر بھی میں اس کو بڑے بھائیوں کی طرح پیار کرتا ہوں، اور وہ بھی میرے بڑے بھائیوں والا ہی مان دیتی ہے۔ دریاب کی آنکھوں میں وفا کا ذکر کرتے ہوئے ہلکی نمی کے ساتھ بے پناہ محبت تھی۔ سحر نے وفا پر رشک کیا، جس کا بھائی اسے دل و جان سے چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کا دل کبھی روٹنے نہ دوں، میں آپ کے دل کو خود سے زیادہ سنبھال کر رکھوں گی، اس نے خالص جذبے سے کہا۔ سحر کا اشارہ دریاب کے دل وفا کی طرف تھا۔ سحر کی آنکھوں میں سچے جذبے دیکھ کر دریاب دل و جان سے مسکرا دیا۔ میں شکر گزار ہوں محترمہ، دریاب نے ایک ہاتھ بیٹ پر رکھ کر ذرا جھکتے ہوئے کہا تو سحر کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ دریاب نے اس کو محبت سے اپنی پناہوں میں سمیٹ لیا اور اس کے پور کو اپنی محبت اور جذبوں سے معتبر کرنے لگا۔ چاند ان دونوں کے ملن پر مسکرا رہا تھا۔ اسفن یار انتظار ہی کرتا رہ گیا، مگر نہ اس پریوش کی کوئی دوسری تصویر ملی اور نہ ہی وہ اسے کہیں دکھی۔ شاید صرف اس کی ایک ہی تصویر تھی۔ وہ بے چین ہی رہا، اس کا دل جانتا تھا وہ وہی تھی، مگر وہ ان کے گھر کیوں آئی تھی؟ وہ جانتا تھا کہ اس کی والدہ بات کر آئی ہیں، مگر وہ اس سے انجان تھی۔ اسفن اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرنے کا سوچ چکا تھا، مگر اسے پیپرز کی وجہ سے وقت نہ ملا اور ایک ماہ پلک چھپکتے گزر گیا۔ دوسری طرف مومن کو وہ سمندری آنکھیں بھولتی نہیں تھی جنہوں نے اس کے دن کا سکون اور رات کی نیند چرا لی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ پاکستان جاتے ہی وہ پہلا کام اس لڑکی کو ڈھونڈنے کا کرے گا۔ بہت جلد میں تمہارے پاس ہوں گا، اس نے بند آنکھوں میں چھائی اس نقاب والی لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اس ایک ماہ میں وفا اور سحر کی گہری دوستی ہو گئی۔ سحر جان چھڑکنے لگی تھی اس پر، دریاب کو مل کر تنگ کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ پہلے شرارتوں میں بس وفا ہوتی تھی، مگر اب سحر اس کی ساتھی بن چکی تھی۔ ہر روز وہ کچن میں گھس کر کوئی نت نیا ایکسپیریمنٹ کرتی اور سب سے زیادہ دریاب پر ہی اپلائی کرتی تھی، اور وہ بیچارہ دہائیاں دیتا رہ جاتا۔ دریاب بھی روز کام سے آ کر ان دونوں کو باہر گھمانے لے جاتا۔ وہ سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے جب وفا کے جانے کا وقت آ گیا۔ وفا LLB کی ڈگری حاصل کرنے کینیڈا جا رہی تھی۔ اس کے بابا اور ماما نے لاکھ سمجھایا، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ وہ باہر سے ہی ڈگری کمپلیٹ کرے گی۔ اب جانے کا وقت اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے جو وہ سحر کے گلے لگ کر بہا رہی تھی، جبکہ سحر بھی بچوں کے پیچھے چھوڑنے رونے کا ریکارڈ لگا رہی تھی، اور دریاب ان دونوں کو گھور رہا تھا جو لوگوں کی پرواہ کیے بچھڑی ہوئی بہنوں کی طرح گلے لگی ہوئی رو رہی تھیں۔ اب بس بھی کرو یار، تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے تمہاری رخصتی ہے۔ وفا نے کلس کر دریاب کو دیکھا۔ لالا ہمارے متھے مت لگو، ہم کو غصہ آ جائے گا، وہ روتی آنکھوں سے ناک پھلا کر بولی تو سب ہنس دیے۔ دریاب نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ میری جان، کبھی بھی تمہیں لگے کہ تمہیں میری ضرورت ہے، بس ایک بار پکارنا، میں آ جاؤں گا، دریاب نے پیار سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وفا کا دل کیا کہ اپنے بھائی کی چھاؤں میں چھپی رہے۔ تم بہت اچھا ہے لالے کی جان، وفا نے چمکتی آنکھوں سے دریاب کو کہا تو دریاب نے شرارت سے اس سے پوچھا، اچھا تو تم میرے لیے کیا کر سکتی ہو؟ دریاب کو شرارت سوجھی تو اس نے لگے ہاتھوں پوچھ لیا، جبکہ سب اس کو گھورنے لگے اور وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ وفا نے 2 پل کو اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر ہم کو تمہارے لیے اپنی جان بھی گروی رکھنا پڑا تو ہم اپنا جان بھی خوشی خوشی دے گا اور اف تک نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں چٹانوں جیسی مضبوطی تھی جسے دیکھ کر سبھی گھر والے ششدر رہ گئے۔ کون جانتا تھا اس کے یہ الفاظ حقیقت کا روپ دھار لیں گے؟ اب ان میں کتنی سچائی تھی یہ تو وقت ہی بتانا تھا، اور دریاب اسے دیکھتا ہی رہ گیا جو اس سے پیار کے انتہا کر بیٹھی تھی۔ دریاب کا دل کیا اسے سینے میں چھپا لے اور کہیں جانے نہ دے، لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جہاز اڑان بھر چکا تھا۔ وفا آ کر ابھی اپنی سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ ساتھ والی لڑکی بول پڑی، میرا نام ایشل ہے اور پیار سے مجھے سب ایش بلاتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ وفا نے مڑ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا جو جینز شرٹ میں سلکی کالے بال دونوں اطراف میں پھیلائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ وفا اس کے مقابلے میں کرتا شلوار پر حجاب لپیٹے باوقار لگ رہی تھی۔ ہمارا نام لالا رخ خان ہے۔ واو یار، تم کتنی کیوٹ اور کتنا پیارا بولتی ہو، اس لڑکی نے وفا کے قدرتی سرخ و سفید پھولے پھولے گال کھینچتے ہوئے کہا تو وفا خواہ مخواہ شرما گئی۔ تم کینیڈا میں کہاں جا رہی ہو؟ ٹورنٹو میں LLB کا لاسٹ ایئر کرکٹ ڈگری لینا ہے بس، وفا کا کہنا تھا کہ وہ جھٹ بولی۔ ملاؤ ہاتھ، میں بھی اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں، خوب جمے گی ہماری جب مل بیٹھیں گے 2 دیوانے، ایشل نے سر دھنتے کہا تو وفا کھلکھلا کر ہنستی، جبکہ ایش فدا فدا نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو سادگی میں بھی قیامت کی ادا رکھتی تھی۔ جب وہ جہاز سے باہر آئی تو یخ بستہ ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اوماڑا ویلکم می ٹورنٹو، وفا نے دونوں بازو کھولتے ہوئے چہہ کر کہا تو پیچھے آتی ایشل اس کے پٹھانی انداز پر ہنستی۔ ان کا سٹے ایک
ان کا اسٹے ایک ہی ہاسٹل میں تھا۔ وہ دونوں ہاسٹل کے کمرے میں جاتے ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اور پھر کیا تھا، دونوں دھڑام سے بیڈ پر گریں اور سو گئیں۔ لمبی فلائٹ نے انہیں تھکا دیا تھا، اس لیے پھر انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ وفا جب ایشل کے ساتھ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تو بلند عمارت اور اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اوئے ماڑا، اتنا بڑا یونیورسٹی، یہ تو ہماری 4 یونیورسٹیوں کے برابر ہے، وفا نے حیرت سے منہ کھولتے کہا، جبکہ ایشل اس کی معصومیت پر مسکرا دی۔ رخ یار، تم کتنی سویٹ ہو، دل کرتا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ ایشل نے اس کے گال کھینچتے کہا تو وہ اس کو گھور کر رہ گئی۔ کیوں ماڑا، کوئی لڈو یا برفی ہے جو تم کو کھائے گا؟ اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم میری برفی ہو رخ، بالکل گوری چٹی برفی ایشل۔ ایشل کی بات پر وفا اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگی، جو اسے فدا فدا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یار ایک بات تو بتاؤ، تمہارے ڈاکومنٹس پر تمہارا نام وفا لکھا ہے، پھر تم نے مجھے لالا رخ کیوں بتایا؟ ماڑا، وہ تو ہمارا بھائی کو وفا بلاتا ہے، اور بابا کو لالا رخ نام پسند ہے، اس لیے انہوں نے ہمارا ڈاکومنٹس میں نام لالا رخ رکھوائی، لیکن میں تمہیں رخ ہی بلاؤں گی، سویٹ سا لگتا ہے۔ اور یار ذرا اپنے بھائی کے بارے میں تو بتاؤ، وہ بھی تمہاری طرح پیارا ہی ہوگا، ذرا سیٹنگ ہی کروا دو۔ ایشل نے آنکھ مارتے کہا تو وہ اسے کڑے تیوروں سے دیکھنے لگی۔ ابھی اس کا شادی ہی کروا کر آ رہا ہے؟ ارے پھر تو گئی بھینس پانی میں۔ ایشل کو افسوس ہوا۔ چلو تمہارا بھائی تو نہیں بیٹا، یونیورسٹی دیکھنے کے بہانے ہی کوئی گورا منڈا پٹ جائے گا، ایشل نے اپنے آپ کو تھپکی دیتے کہا تو وفا نفی میں سر ہلا گئی کہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا تھا، ان دونوں نے وہ دن اس بلند یونی کی خاک چھانتے ہوئے گھومتے ہوئے گزارا۔ اسفندیار اور مومن گراؤنڈ میں بیٹھے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے تھے جب اسفن کو گمان گزرا کہ اس نے وفا کو دیکھا ہے۔ اس نے سر جھٹک کر پھر دیکھا، جب اسے پلر کے پیچھے کسی لڑکی کی چادر کا پلو نظر آیا۔ دیار غیر میں چادر عجیب بات تھی، اس سے پہلے کہ وہ دیکھنے کی اٹھتا کہ وہ وفا تھی کہ نہیں، مومن نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ کیا بات ہے اسفن؟ کچھ نہیں، میں بھی آیا۔ اسفن یار مومن کی طرف دیکھ کر دوستوں سے ایکسکیوز کرتا اس جانب آیا، مگر اب نہ وہاں کوئی وجود تھا نہ پلو۔ کیا وہ وہی تھی؟ دل سے آواز آئی، مگر وہ یہاں کیا کرنے آئے گی؟ دماغ نے دل کی بات کو رد کیا اور وہ چند لمحے وہیں کھڑا محسوس کرتا رہا کہ وہ یہاں تھی بھی کہ نہیں۔ اگلے دن ایشل کو کچھ کتابیں لینی تھی تو وہ وفا کے تھوڑی دیر گراؤنڈ میں رکنے کا کہہ کر خود کے لیے کتابیں لینے لائبریری چلی گئی۔ جب اس نے ایک جگہ لوگوں کا مجمع دیکھا تو وہ بھی تجسس کے مارے آگے بڑھ کر دیکھنے لگی، جہاں ایک گوری لڑکی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھی ہاتھ میں گلاب لیے لڑکے کے آگے بیٹھی تھی، اور تعجب کی بات لڑکے کا شلوار قمیض میں ہونا تھا۔ ول یو بی مائی بوائے فرینڈ؟ اس لڑکی نے مغروریت سے کہا، اور وہ مغرور ہوتی بھی کیوں نہ، اس لڑکی کے لیے تو ساری یونی کی لڑکیوں کا دل دھڑکتا تھا۔ ہر کوئی اس لڑکے کے آگے بسنے کو تیار تھا، مگر یہ لڑکا کسی لڑکی کی طرف دیکھنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا۔ سارا مجمع یس یس کی آوازیں لگانے لگا۔ وہ لڑکی بھی پر امید تھی کہ پوری یونی کے سامنے تو وہ مومن انکار کرنے سے رہا، اور وہ انکار کرتا ہی کیوں، وہ کوئی عام لڑکی تھوڑی تھی، وہ تو اس یونیورسٹی کی سب سے ہاٹ لڑکی روزی تھی۔ نو، اس کے ایک لفظ سے پوری یونی میں خاموشی چھا گئی۔ سارے حیران کن نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، اور روزی کا چہرہ توہین سے سرخ پڑ چکا تھا۔ کب اسے کسی نے انکار کیا تھا، اور جو یہ لڑکا اسے اس کی اوقات دکھا گیا تھا، وہ پورے مجمع میں شرمندہ ہو کر رہ گئے، مگر اسے یہ کون بتاتا، شرمندہ اسے اس لڑکے کے انکار پر نہیں بلکہ اپنی حرکت پر ہونا چاہیے۔ ہمارے مذہب میں عورتوں کا ایک مقام ہے، اور انہیں مردوں کے قدموں میں جھکانا نہیں بلکہ ان کی عزت سمجھا جاتا ہے، اور میرے نزدیک لڑکی کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی عزت کا اشتہار سر بازار لگاتے رہنا چاہیے۔ اس نے سرد مگر شائستہ انگریزی میں یہ کہہ کر بات ختم کر دی، جبکہ وفا کے دل میں اس کے الفاظ گھر کر گئے۔ اسے ایسے ہی مرد پسند تھے جو اپنی عورتوں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور انہیں مقام دلانا بھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وفا نے تالیاں بجانا شروع کر دی، جس کی دیکھا دیکھی سب بھی تالیاں بجانے لگے اور اس کی بات کو سراہنے لگے، جن میں زیادہ مسلمان شامل تھے۔ روزی تن فن کرتی وہاں سے گزر گئی، جبکہ مجمع کی بھیڑ میں مومن نے انہیں دو نیلی آنکھوں کو دیکھا جنہیں وہ یہاں دیکھنے کی امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں، وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ نہیں بلکہ وہی آنکھیں تھیں۔ وہ بھیڑ کو چیرتے ہوئے اس کی طرف بڑھا جب لوگ اس سے ہاتھ ملا رہے تھے، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے کسی قیمت پر اب کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مگر ایک دھکا لگنا تھا کہ وہ لڑکھڑایا، اور جب وہ سنبھلا تو وہ سمندری آنکھیں کہیں نہیں تھیں۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر نہ وہ اس سے ملنا تھا اور نہ وہ ملی۔ وہ غصے سے مٹھیاں پھینچتا رہ گیا اور بھیڑ کو چیرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دوسری طرف ایشل وفا کو وہاں سے کھینچ لائی تھی، جبکہ وفا کے ذہن میں ابھی تک مومن کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔
وفا رات بھر مومن کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایسا ہی ہم سفر تو چاہتی تھی وہ، اپنی زندگی بھی جو نہ صرف عورت ذات کی عزت کرے بلکہ اس کو مقام بھی دلوائے۔ وہ بالکل بھول چکی تھی کہ وہ پاکستان میں اس سے ایک ملاقات کر چکی ہے، مگر آج کے واقعے نے اس کے ذہن پر گہری چھاپ چھوڑ دی ہے، اور آگے جا کر یہ کیا رنگ لانے والی تھی اس سے وہ خود بھی انجان تھی۔ وفا اپنے لیکچرز لینے کے بعد یونی کی گراؤنڈ میں ایشل کا انتظار کرنے لگی۔ جب اسے یوں ہی پھرتے ہوئے یونی کے ذرا سنسان حصے میں بہت خوبصورت پھول نظر آئے تو وہ فوراً وہاں چلی گئی اور ان خوبصورت خوشبو سونگھنے لگی۔ ساتھ ہی بیگ میں سے فون نکال کر وہ کھٹاکھٹ 2-4 تصویریں بھی کھینچ چکی تھی۔ واٹ اے بیوٹیفل سین، اے گارجیس روز وتھ گارجیس روزز۔ جب پیچھے سے مردانہ آواز پر وہ پلٹی، وہ لڑکا سیدھا سیدھا اس پر لائن مار رہا تھا، جس کا اندازہ وفا کو اس کی آنکھیں خباثت دیکھتے ہی ہو چکا تھا۔ پھر کیا تھا، پٹھانوں کے خون نے جوش مارا۔ ڈونٹ یو ہیو اینی مینرز؟ وفا غصے سے بولی۔ کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اسے 2-4 جھڑ دیتی، مگر ابھی وہ اکیلی تھی اور دور 1-2 لوگ ہی تھے جو اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بیبی ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم اینڈ گیو می اے کس۔ وہ یہ کہتے ہی وفا کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا۔ اس ہٹے کٹے آدمی سے وفا اپنے ہاتھ چھڑوانے ہی نہیں پا رہی تھی، اس لیے ہیلپ ہیلپ چلانے لگی۔ کاش کوئی تو اس کی مدد کو آ جاتا۔ کسی کو اپنی مدد کے لیے نہ آتا دیکھ وہ رونے کو آئی، ہاتھا پائی میں چادر ڈھلک کر کندھے پر آ گئی، ناک رونے کی وجہ سے لال ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بدمعاش اسے چھونے کے لیے اس کے قریب جھکا، اس نے شدت سے اللہ کو یاد کیا اور پھر ٹن اور اس لڑکے کی کراہنے کی آواز پر آنکھیں کھولی تو ایک لڑکا اس بدمعاش پر جھکے اسے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اسفنجار جو گراؤنڈ کی پرسکون گوشے پر ذرا کال سننے آیا تھا، ایک نسوانی آواز کو مدد کے لیے چلاتے سنا تو وہ فوراً وہاں آیا، جہاں ایک لڑکا محرون چادر میں لپٹی لڑکی سے زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک مسلمان لڑکی کو یوں بے یار و مددگار دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا اور اس لڑکے کو کھینچ کر بری طرح پیٹنے لگا۔ بس کرو، وہ مر جائے گی۔ وفا نے اس لڑکے کو بے ہوش ہوتے دیکھا، اسفن کو جیکٹ سے پکڑ کر کھینچا جو اس کی آواز پر ساکن ہو چکا تھا۔ وہ اٹھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف پلٹا اور اپنے خواب کو حقیقت میں بدلتا دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وفا اس کے منہ سے دھیرے سے اس کا نام نکلا جو وفا کے کانوں سے مخفی نہ رہا۔ او ماڑا، تم ہمارا نام کیسے جانتی ہے؟ وفا نے اس کو مشکوک نظروں سے دیکھا جو کہیں دیکھا دیکھا لگ رہا تھا۔ ہاں، وہ زور سے اچھلی، تم تو وہی مشٹنڈی ہے جس نے ہم کو گاؤں میں چھیڑا تھا۔ مشٹنڈی؟ سیریسلی؟ اپنے لیے مشٹنڈی کا لفظ سن کر اسفن صدمے سے گرنے والا ہو گیا۔ خدا کے لیے رحم کریں پٹھانی جی، میرا جینڈر مت چینج کریں، تم ہمارا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آ گیا۔ وفا نے اس کی بات کو اگنور کرتے اپنی جھاڑی۔ محترمہ، میں یہاں 4 سال سے زیر تعلیم ہوں، میرے خیال سے آپ نئی آئی ہیں۔ وفا نے تو بادل نخواستہ حامی بھری۔ شکریہ، وہ کچھ دیر بعد بولی تو اسفن جو اس کا چہرہ حفظ کر رہا تھا چونکا۔ شکریہ کس لیے؟ اس نے اچھمتے ہوئے کہا۔ ہمارا عزت بچانے کے لیے، یہ تو میرا فرض تھا۔ جب جب آپ کسی خطرے میں ہوں گی تب تب خدا مجھے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجے گا، اسفن نے والہانہ انداز میں کہا تو وفا کمر پر ہاتھ ٹکائے اسے گھورنے لگی۔ اسفن نے اس کی یہ ادا بھی دل میں اتاری۔ وفا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایشل بھاگتے ہوئی آئی اور زمین پر پڑے لڑکے کو دیکھ ماجرا سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، جسے اسفن نے سب کچھ بتایا۔ چلو چلیں، وفا نے ایشل کو چلنے کو کہا تو وہ آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنا نمبر تو دیتی جائیں۔ کیوں، تم ہمارا ماما ہے جو تم کو اپنا نمبر دے؟ جو بھی ہو، آپ دیار غیر میں ہیں، یہاں آپ کو بہت سی گندی ذہنیت کے لوگ ملیں گے اور ضروری نہیں کہ آپ ہر دفعہ ان کا مقابلہ کر لیں، اس لیے ایمرجنسی کے لیے نمبر لکھوا دیں۔ وفا جو کچھ سمجھ کے سر ہلایا، اس کے لیے آج کا ہی واقعہ کافی تھا، اور ویسے بھی یہ اچھا بندہ تھا۔ اس کے بھائی نے اسے لوگوں کی پرکھ سکھائی تھی۔ اس نے اسفن کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام ہی دیکھا تھا، اس لیے اسے بغیر چون چراں کیے نمبر لکھوا دیا۔ وہ بیچاری یہ نہ سمجھ پائی کہ عشق کی پہلی سیڑھی احترام ہے، اگر ذرا غور سے اس کی آنکھیں پڑھتی تو پہچان لیتی۔ چلو ایش، اور تم اب ہم کو بار بار میسج کر کے مشٹنڈیوں والا حرکت مت کرنا۔ اس نے پہلے ایش کو چلنے کا کہتے بعد میں اسفن سے مخاطب ہوتے کہا، جس پر ایش کا اسے مشٹنڈی بلانے پر ہنسی کا فوارہ نکلا۔ وہیں اسفن سر ہلا کر رہ گیا، اس کی یہ جینڈر بدلنے کی عادت اس کے دل پر لگتی تھی۔ وفا کو گئے 1 ماہ گزر چکا تھا اور 1 ماہ بعد ہی سحر کو اس کی امید سے ہونے کی خبر ملی، جس سے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ پڑی۔ زریاب کے پاؤں تو خوشی کے مارے زمین پر ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کا بس چلتا تو وہ سحر کو زمین پر پاؤں بھی نہ رکھنے دیتا۔ اس نے سحر کو ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ کام سے واپس آیا تو سحر کو ایک بیگ میں کچھ کاسمیٹکس اور ضروری چیزیں رکھتے ہوئے دیکھا تو فوراً اس کے پاس آیا۔ سحر، میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ تم کوئی کام نہیں کرو گی، تو پھر یہ کیا ہے؟ اس نے پیار سے سرزنش کی۔ زریاب، آپ کا بس چلے تو آپ مجھے بیڈ سے نیچے ہی نہ اترنے دیں، یہ بھی کچھ ضروری چیزیں ہیں جو وفا کی ضرورت کے لیے ہیں،
اس کا گزارا نہیں ان کے بغیر، اس لیے میں وہ چیزیں پیک کر رہی تھی جو اس نے بھجوائی تھیں۔ ذریعہ سیر کی وفا سے اتنی محبت پر نہال ہوا، اس نے اس کے کہے کے مطابق اس گھر کو اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا اور اس کے گھر کے افراد سے اتنا ہی پیار کرتی تھی جتنا کہ اپنے گھر والوں سے، تو وہ کیوں اس کا گرویدہ نہ ہوتا۔ ادھر آؤ، ادھر بیٹھو، تم تھک چکی ہوگی۔ اس نے پیار سے اس کے ہاتھ تھامتے اسے بیڈ پر بٹھایا کہ تم نے میرے گھر کو اتنی اچھی طرح سنبھالا اور میرے اپنوں کو اتنا ہی پیار دیا جتنا اپنے گھر والوں کو۔ ذریعہ نے اسے پیار سے دیکھتے کہا تو وہ سحر بول اٹھی، ارے اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے جو بھی کیا آپ کی محبت میں کیا، اور وفا تو میری بہن سے بڑھ کر ہے، آپ کی طرح میرے لیے وہ میری بیٹی ہی ہے، میں ہمیشہ خود سے بڑھ کر اس کا بھلا پہلے سوچوں گی، میرا یقین رکھیے گا۔ اس نے ذریعہ کا ہاتھ تھامتے کہا تو ذریعہ نے محبت سے اس کی پیشانی کو معتبر کیا۔ وفا آج جلدی جلدی میں اپنی کلاس لینے جا رہی تھی جب آگے سے آتے ہوئے مومن سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں اس کی اسائنمنٹ ہوا میں لہرا کر ادھر ادھر بکھر گئی۔ وفا نے ایک نظر مومن کو دیکھا، یہ تو وہی تھا۔ اسے سخت سست سنانے کی بجائے وہ جلدی سے جھکتی ہوئی اپنے پیجز کو اکٹھے کرنے لگی۔ مومن جو سمجھا تھا کہ کوئی لڑکی اس سے بات کرنے کے بہانے اس سے ٹکرائی ہے، کیونکہ بہت سی لڑکیاں مومن سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں، غصہ اسے اس لڑکی کی چادر میں ہونے پر آیا۔ تو کیا یہ ایک مسلمان لڑکی ہو کر اس طرح کی اونچی حرکتیں کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ اس سے نپٹتا اور اس کی عزت افزائی کرتا، وہ اس کے نیچے سے پیجز اٹھاتا دیکھ کر ٹھٹکا، کیونکہ وہ اس سے بات کیے بغیر اپنے پیجز اٹھانے میں مصروف تھی، نہ ہی اسے مڑ کر دیکھا تھا۔ تو کیا یہ لڑکی اس سے غلطی سے ٹکرائی تھی؟ وہ اس کے سامنے جھکا، جیسے ہی اس کی مدد کرنے لگا اس کی نظر اس پر پڑی، وہی آنکھیں، وہی ساکن ہوا وہ۔ اتنے دنوں کی تلاش ایسے مکمل ہوئی تھی، یہ اسے پتہ نہ تھا۔ آپ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا، جی۔ مقابل کی آواز پر وفا نے اپنی گھنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسے دیکھا، اور یہی دیکھنا مومن کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ کتنا انتظار کیا تھا مومن نے ان جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنے کے لیے، اور جب وہ آنکھیں سامنے تھی تو اس کا دل چاہا کہ وہ ان میں پوری طرح ڈوب جائے، اسے وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہو۔ اس کی محویت کو دیکھ کر وفا ٹھٹکی، جی آپ تو وہی ہیں جو میرے باغیچے میں آئی تھی۔ مومن نے اسے یاد کرانے کی کوشش کی، جس پر وفا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور اسے وہ دو چھچورے لڑکے یاد آ گئے، اور مومن کی وڈیرا لک بھی یاد آئی تھی۔ جب اس نے پہلی دفعہ مومن کو دیکھا تھا تو وہ اسے کوئی سخت گیر وڈیرا ہی لگا تھا، جس کی سخت نظروں نے ہی ان لڑکوں کی بولتی بند کر دی تھی۔ وفا نے یاد آنے پر سمجھ کر سر ہلایا۔ تب تک وفا اپنے کاغذات بھی اکٹھے کر چکی تھی۔ وہ دونوں اکٹھے ہی کھڑے ہوئے اور وفا اسے سوری کہتے ہوئے اپنی کلاس میں چلی گئی، کیونکہ اسے دیر ہو رہی تھی۔ پیچھے وہ کتنی دیر تک اس کو دروازے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ اندر گئی تھی۔ اسے اپنی زندگی کا حاصل مل چکا تھا، اب بس اسے حاصل کرنا باقی تھا۔ کیا وہ اس کا ساتھ قبول کر لے گی؟ اس کے دل نے سوچا، اگر نہ بھی کرے گی تب بھی وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ اس کے دماغ نے فوراً دلیل دی، مگر اس دلیل پر دل کرلایا۔ کبھی زبردستی بھی رشتے ہوا کرتے ہیں۔ اب دل و دماغ کی جنگ میں جیت کس کی ہونی تھی یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلتا۔ وقت گزرتا گیا، وفا کی مومن سے ملاقاتیں ہوتی رہیں، جانے انجانے میں وہ ایک دوسرے کے کافی قریب آ چکے تھے، لیکن ابھی تک کسی نے بھی ایک دوسرے کو فون یا میسج نہیں کیا تھا۔ ملاقات بھی سرسری ہوتی، نہ ہی وہ اس بارے میں بات کرتے کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ مومن کئی دفعہ اسے آزما چکا تھا، جب کبھی وہ دوستوں میں بیٹھتا تو وہ پاس سے ایسے گزر جاتی جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ اس کی یہی ادا مومن کو متاثر کرتی تھی۔ وہ کب چاہتا تھا کہ اس کی ملکیت کو کوئی اور بھی دیکھے۔ دوسری طرف اسفند بھی وفا کو وقتاً فوقتاً میسج کرتا رہتا۔ کبھی وہ پریشان ہوتی تو اسفند کا میسج خود بخود آ جاتا، جس پر وہ کبھی کبھار حیران ہوتی کہ اس کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت وہ مصیبت میں ہے۔ اس کے مشوروں پر چل کر آج تک وفا کو مدد ہی ملی تھی۔ گل، میں کچھ دنوں کے لیے لندن جا رہا ہوں، مومن نے وفا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ وہ وفا کو گلی لالا کے نام سے ہی جانتا تھا۔ وہ اب تک اس کے اصل نام سے ناواقف تھا، اور نہ ہی وفا نے اسے بتایا تھا، کیونکہ وفا کو مومن کے منہ سے گل کہنا ہی پسند تھا۔ مگر کیوں؟ وفا نے بے چینی سے پوچھا۔ پاپا کا بزنس دیکھنے، مومن نے اسے جواب دیا۔ کیا جانا ام سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تو وہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ گل، تم ایسے کرو گی تو کیسے چلے گا؟ تمہیں ایک سردار کی بیوی بننا ہے، اس کے لیے تمہیں مضبوط ہونا ہوگا، اپنے احساسات پر بند باندھنے ہوں گے، تبھی جا کر وہ اپنی محبت حاصل کر سکو گی۔ اس نے وفا کی چادر کا پلو اس کی پیشانی تک کرتے ہوئے کہا، اور اس کی چادر پر بوسہ دیا۔ اب جتنی جلدی ہو سکے مجھے الوداع کہو، اور اب تمہاری آنکھوں میں مجھے آنسو نظر نہ آئے، ورنہ مجھے یہ وہاں بھی بے سکون کرتے رہیں گے۔ مگر وفا اسے یہ نہ کہہ سکی کہ محبت میں جذبات پر بند نہیں باندھا جاتا، کیونکہ یہ تو بڑی بے پرواہ ہوتی ہے۔ اس کی بات سن کر گل لالا نے سر ہلایا اور اپنے آنسو صاف کیے، اور اس کے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ پیچھے وہ اس کی خوشبو کی حصار میں ہی خود کو مکمل محسوس کرنے لگی، مگر کب تک؟
کیا تمہارا کوئی رشتہ آیا تھا؟ اسفن کے میسج پر وفا نے اچنبے سے فون کو گھورا۔ ہاں، مگر تم کو کیسے پتا کہ ہمارا رشتہ آیا تھا؟ وفا نے مشکوک ہوتے ہوئے میسج کیا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ کچھ دیر بعد بھابھی نے بھی اس رشتے کے متعلق بتایا تھا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ وقت مانگا تھا، وہ کیسے مومن کی جگہ کسی اور کو دے سکتی تھی؟ کبھی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو دھوکہ ہوتا، مومن سے بھی اور اس کے شریک حیات سے بھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی جب اچانک اسے اسفن کی بات یاد آئی۔ کہیں یہ اسفن، او ماڑا، یہ کیا ہو گیا؟ جیسے جیسے وہ سوچتی جا رہی تھی، کڑی سے کڑی ملتی گئی۔ اسفن کا گاؤں میں ملنا، اسے دیار غیر میں بچانا، اس کی ہر جگہ مدد کرنا، اس کی آنکھوں میں وہ نام لامحدود جذبہ یعنی محبت کا تھا۔ وہ کیوں نہ سمجھ سکی؟ یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں؟ اس کو کیسے بتائے گا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ تو بہت پہلے ہی کسی اور کو دل دے چکا ہے؟ وفا کی آنکھوں سے اسفت کے لیے آنسو نکلنے لگے تھے۔ اسے بار اچھا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب تک وہ لڑکی خود اس کی بے لوث محبت کو نہیں پہچانے گی تب تک وہ خود سے کبھی اظہار نہیں کرے گا۔ اور وفا اس کی بے تحاشا محبت دیکھ کر رشک کرتی تھی اس لڑکی پر، اور اس کا بھی دل کرتا تھا کہ مومن بھی اس سے اتنی ہی محبت کرے جتنی اسفند اس لڑکی سے کرتا ہے، مگر اب آگاہی وفا کا دل چیٹ رہی تھی۔ اسے کیسے بھی کر کے اسفند کو سچائی بتانی تھی جو تلخ تھی اور اذیت بھری تھی۔ اسفند، ہم کو تم سے ملنا ہے کل یوننگ گراؤنڈ میں 11 بجے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے میسج لکھ کر اسفند کے نمبر پر سینڈ کیا اور بے دم ہوتے بیڈ پر گری۔ اسفند نے اس کا میسج صبح پڑھا تھا اور تب سے وہ بے چین تھا۔ اب بس بہت ہوا، میں اب اور یہ بات اپنے تک نہیں رکھ سکتا، میں وفا کو اپنی محبت سے آج ہی آگاہ کروں گا۔ اس نے آنکھوں میں محبت کی جگنو لیے سوچا اور تیار ہو کر یونی کے لیے نکل پڑا، اس بات سے بے خبر کہ اس کا دل کتنی بری طرح ٹوٹنے والا ہے۔ وفا کو گراؤنڈ میں درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر وہ فوراً اس تک پہنچا۔ سلام پٹھانی صاحبہ، کیسی ہیں؟ اس نے شوق ہوتے ہوئے کہا، جس کے جواب میں منہ مسکرا بھی نہ سکے۔ کیا اس کے جواب کے بعد وہ اس چہرے کو ایسے ہی چہکتا دیکھ سکے گی؟ دل نے نفی کی تھی۔ اسفن، ہم کو تم سے ضروری بات کرنا ہے۔ مجھے بھی، اسفن نے بے تابی سے کہا۔ وفا خوب سمجھ گئی کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے، مگر شاید ہمارا اس بات کے بعد تم وہ بات بھول جائے۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جو اسفن کو چونکا۔ کیا بات ہے وفا، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ تم تھے نا جس نے ہمارے گھر رشتہ بھیجا؟ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے شرارت سے سر جھکا کر ہاتھ پاکٹ میں ڈال کر ایک پاؤں زمین کھرچتے ہوئے پوچھا۔ کسی سے پیار کرتا ہے؟ وفا نے کہا تو وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بات اسفن کے سر پر سے گزر گئی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ مومن سے پیار کرتا ہے۔ وفا نے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ مومن یعنی میرا کزن مومن؟ اس کے الفاظ جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے، جیسے اس وقت وہ خود ٹوٹا تھا۔ اسفن، ہماری بات نہیں، پلیز وفا، مجھے سمجھنے دو۔ وہ محبت جو میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ میرے لیے نہیں بلکہ میرے کزن مومن کے لیے تھی، اس نے گھٹنوں کے بل گزرتے ہوئے کہا۔ آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہتے اپنی قیمت کھو رہے تھے۔ وفا بھی اس کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گئی۔ ہم کو معاف کر دو، ہم یہ سب نہیں چاہتا تھا، وفا نے ہچکیوں کے بیچ روتے کہا۔ ایک منٹ وفا، مجھے یقین تو کر لینے دو کہ وہ محبت تو میری تھی ہی نہیں جس سے میں اپنا عشق سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کا زخموں سے چور لہجہ وفا کو بری طرح رلا گیا۔ وہ لڑکتے قدموں سے اٹھا۔ کہاں جا رہی ہے تم؟ وفا نے اس کی حالت کے پیش نظر فوراً پوچھا۔ اس نے اپنی سرخ بہتی آنکھوں سے وفا کو دیکھا، جیسے آخری بار اپنی محبت کو نظروں میں اتار رہا ہو، چاہے پھر موقع ملے نہ ملے۔ تم میرے جگر جیسے بھائی کی محبت ہو جسے اس نے خود بھی مجھ پر عیاں نہ کیا، تو میں کیسے اس کی محبت اس سے چھین سکتا ہوں؟ اب سے تم میرے لیے معتبر اور احترام کے قابل ہو۔ اسفن کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی کرشیاں تھیں جو وفا کے دل کو اندر تک لہو لہان کر گئی۔ اسفن، اس کے منہ سے فوراً اس کا نام نکلا۔ یوں میرا نام نہ لو، کہیں میرا دم نہ نکل جائے، اور محبوب کی آنکھوں کے سامنے جان نکلنے کا شرف شاید مجھے بخشا نہیں گیا۔ جا کہاں رہی ہو تم؟ بتا کے تو جاؤ۔ وہ اس کے پیچھے لپکتی تڑپ کر بولی۔ وہیں جہاں اپنی محبت کو قتل کر کے اپنے ہاتھوں دفنا سکوں۔ اسفن وفا کے منہ سے روتے ہوئے نکلا۔ کتنی چاہت تھی اسے یہ نام وفا کے منہ سے سننے کی، اور پوری بھی کب ہوئی جب وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ اس نے پلٹ کر وفا کو دیکھا جو خود بھی اس کے زخم میں شریک اس کی طرح ہی رو رہی تھی۔ محبت نہ صحیح مگر اسفن سے وفا کا دل کا رشتہ تھا جسے وہ جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ اگر تو میرے بھائی کی پسند نہ ہوتی تو خدا قسم تمہیں چرا کر اتنی دور لے جاتا جہاں کسی کی رسائی ممکن نہ ہوتی، اور ایسا کرنے سے مجھے تم بھی نہ روک پاتی۔ وہ آخری بار مڑ کر اسے دل میں اتار کر بس کرب سے اتنا ہی بولا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، کیونکہ اب آنسو اس کی آنکھوں کو دھندلا کر رہے تھے اور دل پھٹ رہا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے ابھی جان نکل جائے گی، اس لیے سب چھوڑ کر اپنی محبت کو زندہ دفنانے چلا گیا جس کے لیے بہت جگرا چاہیے تھا۔ جانے انجانے میں وہ مومن کے لیے بہت بڑی قربانی دے چکا تھا، اپنی محبت کو زندہ قربان کر
چکا تھا۔ پیچھے وفا بھی اس کے دکھ پر رو پڑی، مگر وہ یہ جان نہیں پائی کہ اس سے ٹوٹتے دیکھ تکلیف اس کے دل میں کیوں ہو رہی تھی، سانس اسے کیوں نہیں آ رہی تھی۔ 1 ہفتہ بیت چکا تھا اسے اسفندیار کو دیکھے، نہ ہی اسے آنا تھا اور نہ ہی وہ آیا۔ وفا اسے ایک دفعہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، لیکن اس نے تو اس کے میسیجز تک کا رپلائی نہیں کیا۔ اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ وہ 1 ہفتے سے یونیورسٹی نہیں آیا۔ سبھی اس کے لیے پریشان تھے۔ یا اللہ، کیا ہم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کر دیا؟ اب کیا کرتا اللہ، اس دل میں تو پہلے ہی مومن بسا ہے، پھر اسفند کو جگہ کیسے دیتا؟ تو ہی بتا کہ ہم کہاں غلط ہے؟ کیا ہم نے مومن کی محبت چن کر غلط کیا؟ وفا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ جب سے اس نے اسفند کا دل توڑا تھا اسے کسی پل چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ آج یونیورسٹی میں سینئرز کی فیئرویل پارٹی تھی۔ اسفندیار اور مومن کی بھی آج آخری پارٹی تھی، مگر مومن کسی کام میں بزی ہونے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آیا تھا اور نہ ہی اسفند کو کسی نے دیکھا تھا۔ یونیورسٹی میں بھانت بھانت کے لوگوں کا ہجوم لگا تھا، ہر کوئی یہاں وہاں نکسک سے تیار ہو کر پھر رہا تھا۔ کئی جگہ تو لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے گھوم رہے تھے۔ ایسے میں وفا عشل کے ساتھ اس پارٹی میں آئی، خود کو بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ ان کا بھی لاسٹ ایئر ہو چکا تھا، وہ صرف اپنا سرٹیفکیٹ لینے آئی تھی، لیکن ان کی پریکٹس ابھی 1 سال کی باقی تھی۔ اگر سرٹیفکیٹ نہ لینا ہوتا یا اسفند سے ملنے کی آخری امید نہ ہوتی تو وہ کبھی نہ آتی۔ پورے ہجوم میں بس وہی تھی جو چادر میں لپٹی تھی۔ انہیں سرٹیفکیٹ مل چکا تھا، انہوں نے ہر جگہ دیکھ لیا تھا، مگر اسفند وہاں کہیں نہیں تھا۔ اب وہ تھک ہار کر واپس جانے لگی تھیں کہ ایک دم میوزک بدلا اور کسی انڈین نے بلیو بے پانی پانی لگا دیا، جس پر سب ناچنے لگے۔ ان سب کے دوران دھمک پیل میں عشل کا ہاتھ وفا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وفا اور عشل ایک دوسرے کو پکارتی اور ایک دوسرے کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنے لگی، مگر رش کی وجہ سے ایک دوسرے کے پاس پہنچ نہیں پائے۔ جو ہی 2-3 لڑکے وفا کے پاس آتے اسے ڈانس کی آفر کرنے لگے، وہ قدم ہٹاتی پیچھے ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ سوئمنگ پول کے پاس پہنچ گئی جس کی گہرائی 8 فٹ تھی۔ اچانک وہ ایک لڑکی سے ٹکرائی جس نے اسے گھور کر دیکھا اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ جی ہاں، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ روزی تھی۔ تو وہ تم ہو جس کی خاطر اس مومن نے مجھے انکار کیا، روزی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے کہا۔ تو وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری خاطر اس نے مجھے ٹھکرایا ہے کیا؟ تمہارے سو کالڈ تمبو میں؟ روزی نے حقارت سے اسے دیکھتے اس پر چلاتے ہوئے کہا۔ ایک دم میوزک بند ہوا اور سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے اور تماشا دیکھنے لگے۔ لسن، وفا نے اس سے باز رکھنا چاہا، مگر وہ پھر بدتمیزی پر اتر آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنے لگی۔ مومن صرف میرا ہے، صرف روزی کا، میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی، کبھی نہیں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہاری جان ہی کیوں نہ لینی پڑی۔ اس کی آنکھوں میں سفاکیت، نفرت اور جنون دیکھ کر وہ ٹھٹکی۔ خود کو سارے مجمع کا مرکز بنا دیکھ کر اس کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخرکار وہ مومن کی محبت کی وجہ سے ذلیل ہو ہی گئی تھی۔ لسن ٹو می، وفا نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ روزی نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس سے 1 قدم کے فاصلے پر پول کو کچھ سوچ کر اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آگے بڑھی اور دونوں ہاتھ وفا کے کندھے پر جمائے۔ مومن کو میں صرف ایک ہی صورت میں پا سکتی ہوں، اگر ہم میں تم باقی نہ رہو، اس نے کسی خپتی عورت کی طرح وفا کو کہا اور اس کو کچھ بھی سوچے سمجھے کا موقع دیے بغیر پول میں پھینک دیا۔ چھڑاپ کی آواز سے پانی میں ارتعاش پیدا ہوا اور وفا اس کے اندر ڈوبتی چلی گئی۔ لالا رخ، عشل ایک چیخ کے ساتھ پول کی طرف لپکی اور اسے آوازیں دینے لگی۔ وفا نے بہت ہاتھ پیر مارے، پانی اسی ناک، کان اور گلے میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اٹک رہی تھیں، ٹھنڈے یخ پانی نے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے تھے، یہاں تک کہ اس کے ہلتے ہاتھ پاؤں ساکت ہونے لگے۔ اس کی چادر اس سے جدا ہو کر پول کی سطح پر آ گئی۔ عشل وفا کی چادر دیکھ کر ڈر کے مارے بری طرح چلانے لگی۔ somebody help، کوئی تو مدد کرو، اسے تیرنا نہیں آتا۔ عشل نے سسکتے ہوئے پورے مجمع سے فریاد کی، مگر سارے کان بند کیے بس تماشا انجوائے کر رہے تھے۔ روزی کے خلاف جانے کی ان میں ہمت کہاں تھی؟ بس روزی ہی تھی جس کے چہرے پر قارون کے خزانے کو پا لینے جیسی چمک تھی۔ عشل پھر وفا کو آوازیں دینے لگی۔ رخ، وفا کی سانسیں اب تھمنے لگیں، ایک شدید درد کی لہر اس کے جسم میں پھیل گئی۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگیں۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے 2 مہربان ہاتھوں کو اس نے خود کو اپنی باہوں میں سمیٹتے دیکھا اور پھر اس کا دماغ بالکل معاف ہو گیا اور ذہن پر تاریکی چھا گئی۔ پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ اسفندیار جس نے وفا کو نہ دیکھنے کا عہد کیا تھا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پارٹی میں وفا کو آخری بار دیکھنے کھنچے چلا آیا تھا، اور پھر اسے سمیر اپنے ایک خاص دوست سے بھی پتہ چلا تھا کہ وفا اس کا پوچھنے یہاں آئی تھی، تو یہ بات سن کر وہ اس کو دیکھنے کے لیے پہلے سے زیادہ بے چین ہوا۔ سمیر اس کی بے چینی اچھی طرح سمجھ رہا تھا، وہ اسفندیار کی محبت سے اچھی طرح واقف تھا اور اس کے لیے اسے دلی دکھ تھا، کیونکہ وہ خود گواہ تھا کہ اس کے عشق کا، اس سے بے لوث محبت کا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی محبت کو سب سے چھین لاتا، مگر مقابل بھی مومن ان کا سب سے اچھا دوست تھا، بس یہیں آ کر ان کے ہاتھ بن جاتے۔ ابھی بھی اسفند
وفا کو آخری دفعہ دیکھنے لپکا۔ جب اس نے ایک جگہ رش لگا دیکھا وہ وہاں ایسے ہی گزر جاتا، مگر اشل کی آواز نے اسے حیرت میں ڈال دیا، جو سب سے مدد مانگ رہی تھی۔ ہو نہ ہو وہ اشل کی ہی آواز تھی۔ اشل نے سب کی صفاقی پر آخری امید بھی کھو دی، جب بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک نوجوان بلیک ٹیکسٹوں میں بغیر کسی کو دیکھے بھاگتے ہوئے آیا اور اپنا کوٹ اتار کر پھینکتے پانی میں چھلانگ لگائی۔ اس آدمی کے آنے کی امید تو اس وقت کسی کو نہیں تھی۔ اشل نے بھی اس نوجوان کی پشتی دیکھی، مگر دل ہی دل میں اس کو دعائیں دینے لگی، جو اس کے دوست کی زندگی بچانے پانی میں کودا تھا۔ اور پھر جب وہ اس کے بے ہوش دوست سمیت پانی سے نکلا تو اس نوجوان کی شکل دیکھ کر اشل بھی حیران رہ گئی۔ تم؟ اس کے منہ سے بس یہی نکلا۔